السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف 380 پہ خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حکمت بھرا جملہ انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے؟ حکمت صرف علم نہیں ہے بلکہ عمل اور تجربے کا نچوڑ ہے۔ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر تسخیر دے دیا گیا۔ یعنی حکمت اللہ کی خاص نعمت ہے جو سب کو نہیں ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں ملے اسے لے لو۔ ایک چھوٹی سی بات انسان کی سوچ بدل دیتی ہے، اور سوچ بدلنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی، جب تک آپ کا سوچنے کا انداز نہیں بدلتا۔ حکمت کبھی کتاب میں ملتی ہے، کبھی استاد سے، اور کبھی کسی عام شخص کے الفاظ میں چھپی ہوتی ہے۔ خاموشی بھی حکمت ہے، مگر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے یہ۔ یاد رکھیں کہ زیادہ بولنے سے غلطیاں بڑھتی ہیں اور کم بولنے سے عزت بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کم بولتے ہیں ان کی بات زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ اصل حکمت یہ ہے کہ دشمن کو بھی اخلاق سے دوست بنا لیا جائے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہا۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، یہی حکمت تھی جس نے دشمن کو متاثر کیا۔ آج بھی اگر کوئی ہمیں برا کہے اور ہم صبر کر لیں تو ماحول بدل جاتا ہے۔ انسان کی پہچان ان کے الفاظ سے نہیں، اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ جو لوگ وعدے پورے کرتے ہیں وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کماؤ بھی مگر دوسروں کے ساتھ بانٹو بھی، اور یاد رکھیں کہ بانٹنے سے ہر چیز بڑھتی ہے، چاہے وہ علم ہو یا پھر چاہے رزق۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی حکمت ہے۔ عبادت اور اخلاق کے بغیر انسان خالی برتن کی طرح ہے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے تکلیف بھی نہ دیں۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور صبر عقل کو بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں صبر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صبر کی بہت طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صبر والوں کو خوشخبری دے دو۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ قسم ہے وقت کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یعنی اصل کامیابی وقت کے صحیح استعمال میں چھپی ہوئی ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا۔ علم کے بغیر حکمت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن عمل کے بغیر علم بھی بیکار ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ علم اس وقت فائدہ دیتا ہے جب دل اس کے ساتھ جھک جائے۔ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو، اور مشکل وقت تو آپ کو بتاتا ہے کہ کون اپنا ہے۔ تو جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یاد رکھیں وہی آپ کا اپنا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ دوست چننے میں احتیاط کی جائے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کہ کس سے دوستی کرتے ہو۔ اچھا دوست آپ کو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور برا دوست جہنم کی طرف۔ غریبوں سے محبت کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ دنیاوی کام پر فخر نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ایک ہاتھ سے کوئی نیکی کی ہے تو اس کا دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
حسد آگ کی طرح ہے جو ایمان کو جلا دیتا ہے۔ جو دل حسد سے پاک ہوتا ہے وہی سکون پاتا ہے۔ معاف کرنا سب سے بڑی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہے، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں اور دوسروں کو معاف کر دیں۔ جس نے معاف کرنا سیکھ لیا، اس نے جینا سیکھ لیا۔ معاف کر دینا تقویٰ کے قریب تر ہے۔ اخلاق اچھا ہو تو کم علم والا بھی عزت پاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اچھے اخلاق والے کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے جتنی بھی دولت ہو، کوئی اس انسان کو اس کی دولت، اس کے مرتبے کی وجہ سے یاد نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر اس کو یاد رکھا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی، تو وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ مشکل وقت کبھی سزا نہیں بلکہ حکمت کا سبق دیتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، مضبوط تر انسان بناتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے الفاظ اور لہجے کو نرمی سے سجاؤ، یعنی اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو۔ حکمت کی باتیں زندگی کا خزانہ ہے، جو ان پر عمل کرے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یاد رکھو کہ انسان کی اصل دولت اس کی نیت ہے، نہ کہ اس کی جیب۔ نیت اچھی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا راز صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے حکمت یہ ہے کہ دل کو صاف رکھو۔ سچائی ایسی خوشبو ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ جھوٹ وقتی سہارا ہے مگر سچائی ہمیشہ فتح دیتی ہے۔ سچ بولو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ انسان کا اصل مقام اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو کر لے۔ غصے کو قابو کرنا ہی اصل عقل اور حکمت ہے۔ مال سے گھر بنتا ہے مگر اخلاق سے خاندان جڑتا ہے۔ ایک غریب شخص نے مہمان کی خدمت کی، اللہ نے اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت دے دی۔ عاجزی سب سے بڑی حکمت ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو عاجز ہے وہی اصل میں بڑا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ خود کو گرا لیتا ہے۔ زیادہ کھانا بھی جسم کو بیمار کرتا ہے، زیادہ دنیا دل جو بیمار کرتی ہے۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، مطلب کہ اس کو ضائع مت کرو۔ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا حکمت ہے، لیکن آسان وقت میں اللہ کو یاد رکھنا اصل کمال ہے۔ اکثر ہم مصیبت میں دعا کرتے ہیں لیکن سکون میں شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اصل حکمت یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ حکمت کے خزانے پسند آئے ہوں تو ضرور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو روز ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز ملتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ہر شے میں تازگی ہے، محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے، محمد کے شہر میں